I believe that more than half of the Pakistan is quite gay actually. They don't want to just say it out loud, but I guess 80% of Pakistan is gay and the remaining 20% are bisexuals. And no one ever talks about this, but they have a major problem with inbreeding. They are marrying their first cousins again and again and again, and that makes your evolution go backwards. Pakistan, they don't say this, they won't accept it, they will deny it, they will bring religion into it, they will bring culture into it, but this is an open secret. Nobody is straight in Pakistan. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان ہوں اور شریعت اسلامیہ کو آپ پک اینڈ چوز کریں کہ جہاں میری مرضی ہوگی وہاں پہ میں نے اس کو یوز کرنا، جہاں نہیں ہوگی. پھر یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. Muhammad said it's okay to marry your first cousin. For real? And you do that once or twice, it's pretty bad. And you do it for 40 generations. ہم کس دور میں کیا دیکھنا پڑ رہا ہے زندگی میں، اللہ کی پناہ، کہ فی بھینس جو گوبر کرے گی اس کے جو ہے نا 30 روپے دینے ہوں گے، اس پہ ٹیکس لگا دیے، گوبر ٹیکس. 70% of all Pakistanis are inbred. And in Turkey, the amount is between 25 to 30%. ایسا تو نہیں چلتا، تنقید تو لوگ کریں گے. تو اسلام تو بڑا کلیئر ہے کہ جتنی مرضی آپ آزادیوں کے لیے جائیں، آزادیاں وہی ہیں جو ریلیجن نے آپ کو دی ہوئی ہیں. دیٹس اٹ. آپ اگر مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک غیر فطری چیز ہو رہی ہے. وہ آپ یہ ہومو سیکسولیٹی پہ بات کر رہے ہیں. جی وہ میلہ جو ہے نا کدھر نہیں لگتا ہے، بنو تو ویسے بدنام ہے. پورا پاکستان جو ہے بائی سیکسول ہے. اچھا دوستو نمسکار. یہ جو سٹارٹنگ میں آپ نے کلپ دیکھی ہے یہ ہے پاکستان کراچی کی رہنے والی ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہینا بلوچ کی. انہوں نے ابھی حال فی الحال میں ایک پوڈ کاسٹ میں پاکستان کی وہ پول کھول دی جس سے پچھلے 78 سالوں سے پاکستان چھپاتے ہوئے آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 80% آبادی گے ہے اور بچی ہوئی 20% بایو سیکشول ہے. اب یہ بات کتنی سچ ہے یہ آپ اور ہم تو جانتے ہی ہیں، لیکن پاکستان میڈیا اس وقت ہینا بلوچ کے اس بیان کو لے کر کافی آگ ببولا ہے. آخر جس پاکستان کو اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہے اس کے بارے میں ایسی بات. دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو دھرندھر پارٹ 1 میں بھی آپ کو پاکستان کی یہ سچائی دکھائی گئی تھی. اس لیے تو پاکستان کو یہ مووی بالکل بھی پسند نہیں آ رہی، کیونکہ یہاں بھی آدتیہ دھر نے پاکستان کی پول کھولی ہے. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے. جے ہند. I believe that more than half of the Pakistan is quite gay actually. They don't want to just say it out loud, but I guess 80% of Pakistan is gay and the remaining 20% are bisexuals. So I don't think that anybody is straight in Pakistan. They don't say this, they won't accept it, they will deny it, they will bring religion into it, they will bring culture into it, but this is an open secret. Nobody is straight in Pakistan. So I did not worry a lot about my sexuality. Like I knew that this male cousin is my that male cousin. My this neighbor is my that neighbor, both boys. So I kind of like quite settled in my head that this is something works this way in Pakistan. What I was worried about, how do I put lipstick and not get like ton loads of shit from my family for that? How do I wear jewelry and dress femme and not get the beatings? So 80% پاکستانی گے ہیں اینڈ جو باقی 20% ہے وہ بائی سیکشول ہے، مطلب انہیں عورت اور آدمی دونوں میں انٹرسٹ ہے. سو یہ بولا ہے ہینا بلوچ نے جو کہ ایک پاکستانی ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہے اینڈ ان کے اکارڈنگ ایک بھی پاکستانی اسٹریٹ نہیں ہے. اوکے سو ایک منٹ، اس کا مطلب جو دھرو راٹھی کو پاکستان سے سپورٹ آ رہا ہے اس کا ریزن کچھ اور ہے. پی او وی یو آر اے پاکستانی اینڈ واچنگ دھرو راٹھی. ابے یہ تو پیٹرول ہے کہ بنو کے اندر وہ جو میلہ لگتا ہے اور اس میں جو بات سنو، وہ آپ یہ ہومو سیکسولیٹی پہ بات کر رہے ہیں. جی وہ میلہ جو ہے نا کدھر نہیں لگتا ہے، بنو تو ویسے بدنام ہے. پورا پاکستان جو ہے بائی سیکسول ہے. اچھا یعنی کہ وہ تو بنو تو ویسے بدنام ہے. کہاں پہ ہومو سیکسولیٹی نہیں ہے؟ ابھی تو ہمارے پاس لیسبین کے کیسز بھی آ رہے ہیں. بات سنیں، یہ افغانستان سے یہ چیز ٹریول کر کے آئی ہے لیکن یہ پورے پاکستان میں منقسم ہے. ہر صوبے میں جناب علی چوکرا بازیاں ہو رہی ہے. اور یہ بیماری جو ہے نا یہ ہم ویسے منافق ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے مولی دیکھے ہیں، پیر دیکھے ہیں، لیڈر دیکھے ہیں،
منصف دیکھے ہیں اور ہمیں بہتوں کا پتہ بھی ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ہمارے اقدار ایسے ہیں کہ ہم اس کو ہمیں چھپانا پڑتا ہے. ورنہ لندن میں ایک دن میں گیا تھا تو یہ گے والی اس دن ریلی تھی, LGBT کیوں کی ریلی تھی, میں نے دیکھا 13,500 گے حضرات نکلے ہوئے تھے. جس دن پاکستان میں یہ اقدار نہ ہو نا اور گے ریلی رکھ لیں تو نکل آئیں گے. But I don't think that other cultures are different. I think they're worse. And Islam is 500 years behind us. We were shitty. We had witch hunts. Inquisition. We had the Inquisition. They're not caught up to us yet. They're not as advanced. And I think two big problems with them as far as progress goes is the Quran is an exceptionally violent book. It doesn't have a 2.0 the way Christians do. And no one ever talks about this, but they have a major problem with inbreeding. They are marrying their first cousins again and again and again, and that makes your evolution go backwards. Is this true? Where are you getting that from? I never heard that before. Consanguinity, I think it's called. Muhammad said it's okay to marry your first cousin. For real? And you do that once or twice, it's pretty bad. And you do it for 40 generations, and now you're going back in time. Look at Iran in 1965. Mini skirts, woman doing chemistry with test tubes, driving around. Hi, you want to go to the go-go hop later? And now just garbage bags. Oh, Gregorian chants everywhere. They've gone backwards in time, and I blame, obviously, the Quran and the culture and religion, but also, I think inbreeding enables them to get hijacked by these radicals. I mean, مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک غیر فطری چیز ہو رہی ہے جس میں کہ وہ فطرت جو واقعی دنیا کے بنانے کے ڈیزائن میں پیش نظر تھی وہ وہاں نظر نہیں آ رہی ہے. رہی یہ بات کہ یہ ممکن ہے کہ مرد کی طرف کھنچیں اور عورتیں عورتوں کی طرف کھنچیں, یہ بالکل ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ ہو رہا ہے اور ایسے لوگ اب سمجھ میں آ رہے ہیں کہ موجود ہیں تو پھر اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس میں ابھی بہت کچھ تحقیق کی مزید بھی ضرورت ہے. یہ بات بھی ممکن ہے کہ بچپن میں بعض ایسے تجربات ہو سکتے ہیں کہ جو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ایک خاص قسم کے رجحان کی طرف مائل کریں. یہ بھی ممکن ہے کہ بعض ادویات کا بھی نتیجہ ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان میں سے کوئی فیکٹر بھی نہ ہو بلکہ یہ ایسے ہی پیدائشی طور پر اپنے اندر رجحان رکھتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود یہ بات کہ اس وجہ سے کہ کسی کے اندر ایک چیز کی شدید خواہش ہے, اس وجہ سے اس کی اس خواہش کے پورا کرنے کے عمل کو جائز قرار دے دیا جائے, یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ بھی ممکن ہے کہ مرد حضرات یہ کہیں کہ ان کے اپنی بیوی یا بیویوں سے تسلی نہیں ہوتی, اور جب کبھی وہ کسی اور خاتون کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپے سے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں.